پانچواں رکن سجدے کی بات چل رہی تھی۔ عرض کیا تھا کہ اس رکن میں 12 سنتیں ہیں، جن میں سے 6 سنتوں کا تذکرہ آ گیا ہے، بقیہ 6 سنتوں کا تذکرہ اس مجلس میں کرنا مقصود ہے۔ تو 6 کے بعد 7ویں سنت، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا۔ سجدے میں جب آدمی جائے تو پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کے قبلے کی جانب رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ پاؤں کے پشت پر سمجھے سجدہ کرتے ہیں اور وہ انگلیاں موڑ کے قبلے کی جانب نہیں رکھتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہاتھ جو ہیں ان کی انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے اور انگلیوں کو ملا کر قبلہ رخ، ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں گی، لہذا مٹھی کی طرح انگلیوں کو بند کر کے رکھنا یا ہاتھوں کو یوں دائیں بائیں ٹیڑھا رکھنا یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سجدے میں قبلہ رخ رہیں۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں پشت پھیلا کر رکھیں۔ جیسے رکوع میں پشت کو پھیلا کر رکھا کہ پانی کا گلاس بھی رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں، سو ایسے ہی سجدے کی حالت میں بھی پشت کو پھیلا کر رکھنا چاہیے، اس کو سکیڑنا نہیں چاہیے، سکڑ کے وہ نہ رکھیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کبھی کبھی دائیں بائیں جگہ کم ہوتی ہے تو جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑی مشکل سے سجدے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہیں اگر ایسی مجبوری آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن جگہ موجود ہے تو آدمی کو اپنی پشت پھیلا کر رکھنی چاہیے۔ رکوع کی طرح میں نے عرض کیا کہ وہ سکڑی ہوئی نہ ہو۔ نمبر 9، 3 بار تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان ربی الاعلی پورے صحیح تلفظ کے ساتھ 3 دفعہ کم از کم پڑھنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی 3 مرات فقد تم سجودہ وذالک ادناہ۔ یہ 3 دفعہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کسی نے اگر کہا تو اس نے سجدہ اپنا مکمل کر لیا، مگر یہ کامل سنت کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی 3 دفعہ کہے۔ بہتر ہے کہ آپ 5 دفعہ کہیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ 7 مرتبہ کہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ کہیں، انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور نماز میں دل بھی لگے گا۔ دیر تک رکوع کرنا، دیر تک سجدہ کرنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ ہوتا کہ آپ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے۔ تو کتنا لمبا سجدہ ہوتا ہوگا، کتنا لمبا رکوع ہوتا ہوگا۔ احادیث میں رکوع میں اور سجدے میں، قومے میں، جلسے میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے، ورنہ یہ دعا تو ہے ہی سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام آپ انفرادی نماز میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جماعت میں امام بن گئے ہیں تو یا امام کے پیچھے ہیں، مقتدی ہیں، تو اگر مقتدی ہیں تو امام کی اتباع کرنی پڑے گی۔ امام نے جو ہے وہ سر اٹھا لیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے زیادہ پڑھنا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ یا امام نے جو ہے وہ ذوق اور شوق میں آ کے سبحان ربی الاعلی ہی کہنا شروع کر دیا، وہ بس ہی نہیں کر رہا، نہیں، اسے بھی پیچھے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ
مقتدی امام کا خیال کریں گے کہ وہ امام نے سر اٹھا لیا ہے تو ہمیں بھی اٹھانا ہوگا، اور امام اپنے مقتدیوں کا خیال کرے گا کہ زیادہ دیر تک سجدے میں رہنے سے کچھ مقتدیوں کو یقیناً پریشانی لاحق ہوگی، تو اس کو سب کی رعایت کرتے ہوئے زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ نمبر 10، یہ 9ویں نمبر پر ایک جو کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو کہ سجدے میں سر بس یوں تھوڑا سا ٹکا اور یکدم سے اٹھا لیا، جیسے مرغی جو ہے نا وہ دانہ چگتے وقت نیچے دانہ اٹھانے کے لیے تھوڑا سا چونچ مارتی ہے اور پھر ایک دم سے اپنا جو ہے وہ سر اٹھا لیتی ہے۔ حدیث میں اس طرح سجدہ کرنے کو مرغ کی اس طرح چونچ مارنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ مرغ کے ٹھونکے مارنے کی طرح سر سجدے میں مت رکھو، اطمینان کے ساتھ سر رکھو اور 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ نمبر 10، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنی چاہیے، مقتدی ہو جب بھی کہنی چاہیے۔ یعنی کئی دفعہ مقتدی بالکل خاموشی کے ساتھ سر اٹھایا اور بیٹھ گئے اور بالکل ہونٹوں کو حرکت تک بھی نہیں دیتے۔ یہ تکبیرات بھی اتنی زور سے تو کہنی چاہیے آدمی کو خود احساس ہو کہ میں کچھ بول رہا ہوں اور میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور اس کے لیے اس کے منہ کو حرکت بھی اس کو دینی پڑے گی اپنے ہونٹوں کو، تاکہ اس کا تلفظ صحیح طرح ہو۔ خیالات میں تکبیرات نہیں کہنی بلکہ عملی طور پر تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ان تکبیرات کو کہنا ہے۔ تو سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے۔ نمبر 11، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ سنت میں اس لیے شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو اہل علم نے فرض، بعض نے واجب کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جلسے کے چھوٹ جانے سے، سنت اگر چھوٹ گئی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ نمبر کم ملیں گے، لیکن یہ جلسہ اور قومہ یہ اگر چھوٹ گیا اور جو ہے وہ جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوا تو نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سو میں نے عرض کیا تھا کہ جلسے کے اندر فرض درجہ کیا ہے، آدمی سر اٹھا کر بیٹھے، ہر عضو اپنی جگہ آ جائے، پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھا رہے، یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھا رہے جلسے میں، یہ سنت ہے۔ قومے میں بھی 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہے تو یہ سنت ہے۔ سو اس سنت پر عموماً لوگ عمل نہیں کرتے اور سر اٹھایا، بعض لوگوں کو تو میں نے خود دیکھا کہ دونوں کونیاں ہاتھ ابھی زمین پہ ہیں، سر تھوڑا سا اٹھایا پھر نیچے چلے گئے، پیچھے آنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور کچھ پیچھے آئے مگر اتنا مختصر کہ یکدم دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جلسے میں آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور حدیث میں اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے دعا موجود ہے کہ جب آپ سجدے میں سر اٹھا کر بیٹھیں، جلسے میں دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ جلسہ کر رہے ہیں تو آپ کو دعا پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں دعا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، سارے الفاظ ہیں۔ آپ اتنا نہیں کہہ سکتے تو کوئی بات نہیں، کم از کم اللہم اغفر لی ایک دفعہ تو کہہ دیں۔ وہ دعا بھی کیسی ماشاءاللہ وزنی ہے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، وارزقنی، اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان میں اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو بس پھر
یوں سمجھیں کہ اس کی وہ ضرورت جو تھی کہ اطمینان کے ساتھ جلسہ ہو وہ پوری ہو جائے گی، سنت کی ادائیگی احسن انداز سے ہو جائے گی۔ نمبر 12، جب آدمی دوسرا سجدہ کرتا ہے اور اب دوسرے سجدے سے اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اس نے دوسرے سجدے سے اٹھنا ہے، تو اس دوسرے سجدے سے اٹھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سر اٹھائے، پیشانی ناک اٹھا لیا، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد گھٹنے اٹھائے، ان ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے جو ہے وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اس میں عموماً لوگ اپنے ہاتھ نیچے ہی رکھتے ہیں کہ گھٹنے اٹھا لیتے ہیں۔ اگر کوئی عذر ہو ان ساری صورتوں میں تو اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، اسی انداز سے اٹھنا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، کرسی پر تو نہیں بیٹھا نا، اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ الگ اجر عطا فرمائیں گے۔ جس کے لیے زمین پر سجدہ ممکن ہو اس کی لذت ضرور حاصل کرے۔ اٹھتے ہوئے بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ ہاتھوں کو نیچے ہی رکھا ہوا ہے اور گھٹنے اٹھا لیے اس نے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ دوسرے سجدے سے جب آدمی اٹھے اگلی رکعت کے لیے تو پہلے سر اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر گھٹنے اٹھائے۔ اب جب وہ اگلی دوسری رکعت شروع کرے گا تو اگر یہ مقتدی ہے تو خاموش کھڑا رہے گا، اور اگر یہ امام ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، تو پھر اس کو ثنا پڑھنے کی اب ضرورت نہیں، اب اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا لے گا۔ تو میں نے آج کی اس نشست میں 6 جو ہے وہ بقیہ جو بچی ہوئی سنتیں تھیں وہ عرض کی۔ نمبر 1 تو یہ ہوا کہ نمبر 7 کہ دونوں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا، اور نمبر 8 پشت پھیلا کر رکھیں، اور نمبر 9 3 بار تسبیح پڑھیں، اور نمبر 10 سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہیں، اور نمبر 11 دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جسے جلسہ کہتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جلسہ ضروری ہے، اگر یہ صحیح طرح اس کا فرض ادا نہ ہوا تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں بیٹھے رہنا یہ سنت ہے۔ نمبر 12 دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں اور پھر گھٹنے اٹھائیں، تاکہ آپ ہاتھ کے سہارے اگلی رکعت کے لیے نہ اٹھیں، بلکہ آپ کو بالکل پاؤں کے پنجوں کے بل اوپر اٹھنا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھیوں کے لیے بڑا خوبصورت چانس ہے کہ وہ اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے سیکھیں۔ نماز کے اندر کے اذکار، التحیات اور ایسی دعائے قنوت، درود شریف اور یہ تسبیحات اگر کسی کو نہیں آتی اور وہ ہماری مسجد کا نمازی ہے، حرام ہے اس کے اوپر کہ وہ مسجد میں ویسی آئے اور جائے۔ وہ ہم سے ملے، ہم اس کے لیے نماز کو ٹھیک کرنے کی ترتیب بنائیں گے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ شرم و حیا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کریں اپنی عبادات کو۔ یہ بھی کوئی شرم ہے کہ عوام کے سامنے اپنی عزت بنا کر کھڑے، ورنہ دعا قنوت آتی ہے، نہ جنازے کی دعائیں آتی ہیں، نہ ہمیں ثنا آتی ہے، نہ ہمیں ڈھنگ سے تحیات آتی ہے، اور ہم بول بھی نہیں رہے، بالکل نہیں۔ یہ ہمارا اپنا گھر کا ماحول ہے، نہ کوئی ساتھی سکھانے والا کسی ساتھی کو یہ چیزیں نہیں آتی ان پہ ہنسے نہیں، ان پہ اس پر تو رونے کی ضرورت ہے۔ یار ہم اتنے عرصے سے یہاں ہیں اور ہمارے ساتھی کو یہ چیزیں نہیں آتی تو ہم کیا کرتے رہے، ہم نے کیوں نہیں سکھائیں؟ تو جو ساتھی ان چیزوں کو نہیں جانتے، تو اس وقت میں ہمارے پاس 100 سے زائد افراد اعتکاف میں ہیں، ان میں بہت سارے حافظ بھی ہیں، مدرسے کے اساتذہ
اور تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے ساتھی، ایک جمع غفیر ہمارے پاس سکھانے والوں کا موجود ہے الحمدللہ۔ آپ کو چاہیے آپ ہمارے ذمہ دار ساتھیوں سے رابطہ کریں، اپنی نماز ٹھیک کریں، اور ہمارے تبلیغ سے منسلک ساتھیوں کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کی نماز ٹھیک کروائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کیا بیت اللہ کے طواف کی عظمت، پھر رجوع اللہ کی کیفیات، پھر وہاں کی پڑھی جانے والی دعائیں، اگر سب کچھ چھوڑ کے کوئی دعا کچھ نہیں، طواف بھی ہو رہا ہے اور ایک بندے کو بازو سے پکڑ کے التحیات ٹھیک کروا رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور اس دوران کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے؟ فرمایا میرے ذہن میں ہے، مگر میں اس کی التحیات ٹھیک کرواؤں گا، یہ اپنے وطن جائے گا، وہاں نمازیں پڑھے گا، مجھے اس کا اجر ملے گا، اس لیے میں نے یہ بقیہ دعائیں چھوڑ دیں اور اس کی التحیات سکھانے لگا۔ سو ہمیں یہ تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دوسری جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے مسئلے سکھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا دونوں مجلسیں بہت پیاری ہیں، بہت اچھی ہیں۔ پھر اس مجلس میں خود بیٹھ گئے جہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا تھا۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی میرے رب نے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں یہاں بیٹھوں گا۔ آپ کا وہاں بیٹھنا یہ اس مجلس کی عظمت کی دلیل ہے۔ سو یہ اس شرم میں بالکل بھی نہ پڑیں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ ڈاکٹر کے سامنے گئے مگر بیماری بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، پھر ایسے ہی رہو گے۔ سو ایسے ہی یہ جو دینی پیشوا ہیں، جو دینی باتیں ہمیں سکھانے والے ہیں، ان کے سامنے اپنی ان باتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں، نہ شرم کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں جتنا بھی نیچے ہونے پڑے پرواہ نہ کریں۔ اتنے سے بچے سے بھی سیکھو، چھوٹے بچے سے بھی سیکھو، بڑے سے بھی سیکھو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔